اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس میں بہت زیادہ ایک تبدیلی آئی ہے. اسے وی کال اٹ ایز اے ایک جیو پولیٹیکل شفٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں. اور یہ اسٹریٹجک شفٹ کس انداز سے آئی ہے؟ A country like India and the United States, where they were very close partners, they are still very close partners, by the way. It's not that کہ انڈیا اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ کسی وجہ سے خراب ہو گئے ہیں. They are still very close partner. لیکن سوال یہ ہے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے انڈیا اور امریکہ کے درمیان، کیا ہونے جا رہا ہے؟ بیکاز جو سچویشن ہمارے سامنے آ رہی ہے، جو آپٹکس ہمارے سامنے آئی ہیں، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ شاید انڈیا اور امریکہ کے تعلقات میں کہیں نہ کہیں پہ تراڑ. they were not expecting, Indians were not expecting کہ it can happen. لیکن somehow this has happened where یہ کرائسس لائک سچویشن. اور یہ ایک امپورٹنٹ اینڈ اسٹریٹجک پارٹنرشپ تھی، اسٹل ہے، لیکن ٹرمپ صاحب اس کو لگتا ہے کہ چینج کرنا چاہتے ہیں. اور ٹرمپ جو ہے اس نے پہلے تو ظاہری بات ہے کہ آپریشن سندور کے اوپر جو ایک کنٹروورسی انڈین اینگل سے اگر دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل کنٹروورسی کی کہ وہ سیز فائر کا کریڈٹ لینا چاہتا ہے. انڈین سیز فائر کا کریڈٹ نہیں دینا چاہتا ہے. پاکستان نے انڈیا کو، امریکہ کو سیز فائر کا کریڈٹ دیا، اور پاکستان کے جو آرمی چیف ہے انہوں نے اس کے اوپر ان کی ملاقات بھی ہو گئی. تو یہ پاکستان اور بھارت جو ہے، سو اٹ مینس کہ ایوری تھنگ دیٹ ریوالوز اباؤٹ انڈیا اینڈ پاکستان اینڈ دی یونائٹیڈ اسٹیٹس، اس میں یہ جو ریسنٹلی پہلگام کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ موجود ہے. اس کو ذہن میں رکھیے گا، وہ موجود ہے، اس کی ویلیو ورتھ جو ہے وہ موجود ہے. ٹھیک ہے جناب. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ٹرمپ ہے، ایک تو جیسے میں نے کہا کہ کنٹروورسی ہو گئی، اب یو ایس پاکستان کے قریب آ رہا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس از امپروونگ ٹائز. ٹرمپ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ جو امریکن کمپنیز انڈیا میں کام کر رہی ہیں وہ وہاں پہ چیزیں بند کریں. آئی فون پروڈکشن انڈیا میں ہے لیکن اس کے اوپر 25% ٹیرف ہے. ٹھیک ہے جی، وہ اس کے اوپر ٹیرف ہے. سو آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ دس از سم تھنگ. چائنا جو ہے وہ اس کے ساتھ انڈیا کے جو تعلقات تھے وہ اس طرح تھے کہ نریندر مودی نے 2014 سے لے کے 20 تک کوئی 18 دفعہ ملاقاتیں کی. امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات، لیکن اوور نائٹ ایوری تھنگ گاٹ چینجڈ. اب انڈیا کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکہ کو ڈیل کیسے کرنا ہے. امریکہ کے اوپر اتنی انڈیا نے انویسٹمنٹ کر دی ہے، اتنی انویسٹمنٹ کر دی ہے پولیٹیکل، ڈپلومیٹک. یہ جو انویسٹمنٹس ہیں اس کا کیا فائدہ کیا ہوگا؟ اب ٹرمپ کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے کہ اب وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں اور اس کو کیسے لے کے چلیں. دیٹس اے سگنل. انڈین ڈپلومیسی جو ہے، اب دیکھیں ٹرمپ کے ساتھ ڈیل کرنا از ویری از اے چیلنجنگ تھنگ. انڈینز یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امریکہ جو ہے وہ ایک ایسا، اس کی فارن پالیسی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے دور میں بالکل چینج ہو گئی 360 ڈگری. ود ایلائز، ود فرینڈس، ود پارٹنرس. ڈیموکریٹس ہمیشہ ایلائز کی بات کرتے ہیں، فرینڈس اینڈ پارٹنرس کی بات کرتے ہیں. یہ ایک لیڈر آیا ہے جس نے امریکہ کے تعلقات بالکل دنیا کی لیڈرشپ سے چینج کر دی. نہ وہ دیکھتا ہے آگے برطانیہ ہے، نہ وہ آگے دیکھتا ہے یورپ ہے، نہ وہ دیکھتا ہے کوئی اور ملک ہے، دوست ہے، دشمن ہے. وہ بالکل ایک اور انداز سے کام کر رہا ہے. اور بار بار جو امریکنس ہیں وہ دے آر لوکنگ کہ ہمیں اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے، میک امریکہ گریٹ اگین. جو ٹرمپ جو ہے وہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو اسٹریٹجک بلائنڈنس ہو گئی ہے. یہ انڈینز کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی وہ اسٹریٹجک بلائنڈنس ہے.
اب وہ کہتے ہیں جی یہ پاکستان کے ساتھ دوست بننا چاہتا ہے لیکن انڈیا کے ساتھ دوست نہیں بننا چاہتا. لیکن دیکھیں ٹرمپ پاکستان کا دوست بھی نہیں بننا چاہتا. ٹرمپ بیسیکلی اپنا دوست ہے. آج اگر ٹرمپ پاکستان کے قریب آ رہا ہے تو اٹ از ناٹ کہ وچ از لائک پاکستان کی وجہ سے زیادہ ہے. یہ بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ ہی ہیز ٹو ٹیچ اے لیسن ٹو انڈیا. وہ کہتا ہے میں نے ان کو بتانا ہے کہ تم لوگ میری بات کو، تم لوگوں نے میرے کردار کو اگنور کیا، تم لوگوں نے مجھے اون نہیں کیا، آپ لوگوں نے مجھے اون نہیں کیا. اب دیکھیں ایک طرف اب جب اون نہیں کرتا انڈیا ٹرمپ کی اس بات کو تو ان کو پھر وہ غصہ آیا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ بول نہیں رہا اس حوالے سے، ٹھیک ہے، لیکن خاموش ہے. وہ بالکل خاموش ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ کب انڈیا مانے، کب انڈیا مانے. پاکستان نے سمارٹ گیم کھیلی. پاکستان نے کہا جناب آپ کا تو کردار ہی بہت بڑا ہے، آپ تو پلیئر ہی بہت بڑے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے کہ جب کیئر سٹارمر برطانیہ کے جو پرائم منسٹر تھے وہ گئے ملنے ٹرمپ سے. اچھا وہ بھی انٹرسٹنگ سینیریو تھا. وہ اس کو ملنے گئے تو انہوں نے جا کے کہا کہ بھائی صاحب میں تمہارے لیے بہت امپورٹنٹ لیٹر لے کے آیا ہوں، بہت امپورٹنٹ لیٹر لے کے آیا ہوں. اور وہ لیٹر کیا ہے؟ وہ لیٹر یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں اور میرا کنگ یہ چاہتا ہے کہ ہم تمہیں اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ انوائٹ کریں. اب ٹرمپ کا جس طرح کا مزاج ہے اس کو باتیں بڑی زبردست اچھی لگی. اس نے کہا مجھے کنگ بلا رہے ہیں، میں نے جانا تو ہے. اور وہ اس نے کہا کہ آج تک امریکی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ دنیا کا کوئی لیڈر جو ہے اس کو ٹوائس ان آفس اگر وہ ہو تو اس کو بلایا جائے اور اس طرح بلایا جائے. اور وہ کیئر سٹارمر نے کیا. اب کی پوزیشن دیکھیں، انڈینز نے پہلے یہ کہا، انہوں نے کہا جی جناب ہمارا وہ جے ڈی وینس کی بیوی اوشا وینس ہماری انڈیا کی بیٹی ہے. پھر کہا جی کہ ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گیبرٹ، انڈین ہندو کنیکشن دس دیٹ، وہ بھی کوئی نہیں کام آیا. ایف بی آئی چیف، وہ بھی کام نہیں آیا. سو انڈیا بیسیکلی جس انداز سے ٹرمپ کو ڈیل کرنا چاہ رہا ہے وہ ٹرمپ کو پسند نہیں ہے. سیدھی سی بات، جو کہ فیکٹ میرا خیال ہے کہ جس کے اوپر انڈیا کو کام کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر انڈیا اس کے اوپر کام کرے گا تو انڈیا کی اپنی فارن پالیسی اور پرائم منسٹر کی اپنی پالیٹکس فیل ہوتی ہے. انڈیا کی گورنمنٹ کو تو شاید انڈیا ایز اے کنٹری تو شاید فائدہ ہوگا، انڈیا ایز اے کنٹری تو فائدہ ہوگا، سمجھ رہے ہیں، لیکن ویسے ان کو نقصان ہوگا. انڈیا کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے برطانیہ کے ساتھ بہت اچھی ڈیل کر لی ہے، برطانیہ کے ساتھ بہت اچھی ہم نے ڈیل کر لی ہے اور وہ ڈیل ہمیں بہت کارآمد ڈیل ہے ہمارے لیے اور ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ میں فیصلہ کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ مجھے ہر قیمت کے اندر کہیں نہ کہیں انڈیا کی فارن پالیسی کو بھی چلانا، لیکن مجھے بھی پاور میں رہنا ضروری ہے. میں نے آپ کو بتائی تھی ایک چیز کچھ عرصہ پہلے، میں نے کہا تھا کہ دس از دا بگننگ آف دی اینٹی امریکن سینٹیمنٹس ان انڈیا. اینٹی امریکنزم انڈیا کے اندر ہوگی، اینٹی امریکنزم انڈیا کے اندر آئے گی. یہ آپ دیکھ لیجئے گا، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں. جب انڈیا کے رولنگ پارٹی بی جے پی نے سگنل دینے شروع کر دیے تھے تو تبھی سے پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ بھائی صاحب گیم تو بدل گئی ہے، سچویشن تو بدل گئی ہے.